اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں, ساری دنیا جانتی ہے وہ فائدے کے لیے. بادام یہ خشکی بڑھاتا ہے یا خشکی جسم سے ختم کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ختم کرتا ہے نا. لیکن یہی بادام بعض لوگوں کو ری ایکٹ کر جاتا ہے, اور خشکی ختم کرنے کے بجائے بادام کا جو تیل ہے نا بعض دفعہ بال گرا دیتا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ بادام کے تیل سے بال اگتے ہیں, کیونکہ تیل ہے نا, وہ پیو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ آپ لوگ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. بادام کچھ منہ ہلا دیا کریں بس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا. بادام کا جو تیل ہے وہ خشکی ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو وہ بادام کا تیل خود جوڑیا بازار سے جا کے نکلوائیں, دکان سے نہ خریدیں. خالص والص بہت دیکھ لی ہم نے. ابھی جو میں نے عود خوشبو لگائی ہوئی ہے نا, خالص سمجھ کے لگائی ہوئی ہے, آنے کے بعد پتہ چلا کہ خالص نہیں. بوتل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 100% اوریجنل, لیکن جب لگائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ زکام نہ ہو جائے شام تک, پتہ ہی نہیں چلتا اوریجنل کا. تو جوڑیا بازار سے جائیں, بادام خریدیں, امریکی بادام نہیں, وہ بڑے بڑے دیکھنے کے ہوتے ہیں, ان میں ذائقہ نہیں ہوتا. کندھاری بادام یا ایرانی بادام خریدیں, اور سامنے ہی وہاں تیل نکالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تیل نکال کے کھائیں. جب اپنے خرچے پہ اتنی محنت کرتا ہے نا انسان, تو بادام میں ویسے بھی تیل زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ آپ ایک چمچہ دودھ میں ڈال کے صبح ناشتے کے بعد کھائیں گے, پئیں گے, تو آپ دیکھیں آپ کو بڑی فریشنس محسوس ہوگی انشاءاللہ. تو وٹامن ای کا خزانہ ہے. لیکن وہی بادام کا تیل بسا اوقات کیا کر جاتا ہے؟ نقصان کر جاتا ہے. حکیم لوگ کہتے ہیں موافق نہیں آیا. بھائی تم نے تو واٹ لگا دی نا, اب موافق نہیں آیا. اچھے بھلے صحیح چل رہے تھے, تم نے بادام پلا کے کیا کر دیا. اور ہوتا ہے ایسے. تو جو کامیابی کا سبب تھا وہ کیا بن گیا؟ منزل سے دور کر دیا اس نے آپ کو. ڈاکٹروں کے ساتھ تو ایسا ہوتا رہتا ہے. ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں بھائی. ابھی میں تھائی لینڈ میں بیان تھا, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں, چند اچھے ڈاکٹر تھے. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ڈاکٹروں کی واٹ لگائی ہے اللہ کا واسطہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا میں نے سب کی واٹ بھی نہیں لگائی. انہوں نے کہا یہ جو ہماری پبلک ہے یہ پھر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتی ہے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہم نے کسی کو ٹیسٹ لکھ کر دیا, وہ ضرورت تھی اس کی, وہ ہم سے لڑنے لگا. کہیں میرا بیان سنا ہوا تھا اس نے کہ ڈاکٹروں کے کھانچے ہوتے ہیں لیبارٹری والوں کے ساتھ. صحیح ہے, بلا وجہ بھی ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. تو بھائی ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ بلا وجہ ہی لکھ کے دیا ہو آپ کو. تو جو جب کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو تو جانے سے پہلے تحقیق کر لو کہ صحیح ہے غلط ہے. جب چلے گئے تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا پڑے گا, پھر اپنی نہیں چلاؤ وہاں جا کے. تو اس لیے مجھے وہ ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پرسوں تک تو اچھے نہیں تھے, کل سے اچھے ہو گئے. یعنی کل سے جب سے ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے کی رپورٹ. تو وہ رپورٹ پہلے بھی یہی تھی کہ بھائی سارے خراب نہیں ہوتے. تو بسا اوقات ڈاکٹر مخلص ہے, علاج بھی صحیح کر رہا ہے, مگر اس سے علاج کرانا موت کا سبب بن جاتا ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ایسے ہیں کہ آنکھ معمولی سی خراب تھی, آئی اسپیشلسٹ سے علاج کرایا, بالکل ہی بینائی چلی گئی. 2 واقعات تو ہمارے, ایک تو رشتہ داروں کا واقعہ ہے اور ایک دوست کا واقعہ ہے. آئی اسپیشلسٹ نے ایک ڈراپ دی ہے, آئی ڈراپ, کہ یہ آنکھ میں ڈال دیں. جیسے ہی ایک قطرہ ڈالا ہے بینائی جانا, بولو بھائی, بینائی غائب. اب ظاہر ہے ڈاکٹر کی نہ تو کوئی دشمنی تھی, نہ وہ آئی ڈراپ کوئی ایسا ڈراپ تھا جو تو میڈیکل اسٹور میں بک رہا ہے, عام بک رہا ہے وہ. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے جان کر خیانت کی ہے, کیونکہ وہ اگر ڈراپ سے اندھے ہو رہے ہوتے تو باقی کیوں نہیں ہوئے اندھے. یہاں آپ نے آنکھوں کے لیے محنت کی جو آپ کے بس میں تھا, لیکن اللہ نے آپ کی محنت کو ریورس گیئر لگا دیا. کیا کر دیا بھائی؟ ریورس.
الٹا ہو گیا معاملہ. وہ اگر ڈراپ کا استعمال نہ کرتے تو جتنی بینائی تھی تھوڑی سی وہ تو چلتی رہتی نا. ایک اور ابھی ہمارے قریبی رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا. بہت بڑی کلینک ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, آنکھ کا علاج کرایا اور بینائی جب تک علاج نہیں کرایا تھا سیٹ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ خراب ہو تو علاج نہ کرائیں, ہو جاتا ہے. تو اب کس کو ملامت کرو گے بھائی؟ بعض دفعہ ڈاکٹر کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے تو اپنی آپ کی جو سمجھ میں آیا آپ نے اس حساب سے تو ٹھیک کیا نا. لیکن بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو گیا؟ حالانکہ علاج جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. میرے ہمزلف, سگے ہمزلف جوان آدمی, بخار چل رہا تھا 1 ہفتے سے, ہلکا ہلکا معمولی سا نزلہ بھی تھا, زکام بھی تھا, اچھے بھلے چل رہے تھے. ان کو خیال آیا کہ یار یہ تھوڑا بہت چل رہا ہے تو میں ذرا کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں. ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے ایک انجیکشن لگا دیا. 2 گھنٹے کے اندر اندر انجیکشن نے ریئیکٹ کیا ہے اور موت واقع ہوئی. 2 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے فرار. جو علاج تھا, یعنی اب یہاں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں, اب ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا, اب کلینک. بھائی امریکہ میں بھی ہوتا ہے یہ لندن میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اور ممکن ہے ڈاکٹر کی کوتاہی بھی ہو اس میں, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا کہ کون سا فیور ہے, اس میں کون سا انجیکشن لگنا چاہیے. ڈاکٹروں کی بھی بعض دفعہ کوتاہی ہوتی ہے, لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ جو مریض ہے, جو پیشنٹ ہے, جو علاج کرانے کے لیے گیا تھا, اس نے جو اس کے بس میں تھا وہ کیا کہ نہیں کیا صحت کے لیے. لیکن اس نے جو محنت کی وہ محنت کا رخ بھی صحیح, سمت بھی صحیح, مگر فائدے کے بجائے زبردست نقصان ہو گیا, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو جب اتنی اہم چیزوں میں ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے, تو یہ جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ محنت کرو گے تو کل آپ وہاں ہوگے جہاں آج میں ہوں, ضروری نہیں ہے, عین ممکن ہے کل آپ اس سے بھی جاؤ جہاں آپ آج کھڑے ہوئے ہو. میری اس تقریر کا مطلب کسی کی حوصلہ شکنی نہیں ہے, کسی کو سست اور کاہل بنانا نہیں ہے کہ محنت کرنا چھوڑ دو, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور اس کو اچھی امیدیں ہم دلا رہے ہیں, امیدیں رکھنی چاہیے, لیکن یہ امید نہیں کہ میں یہ جو چاہ رہا ہوں یہی بنوں گا. امید کا مطلب یہ ہے کہ میرے بس میں جو کچھ ہے میں کر رہا ہوں, اب جو ہوگا میرے حق میں انشاءاللہ, بولو بھائی, بہتر ہوگا, چاہے میں وہاں تک پہنچوں یا نہ پہنچوں. اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں. میں اگر بادام کا تیل نکال کے پی رہا ہوں دماغ کی خشکی دور کرنے کے لیے, تو یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو. اب اللہ کی مرضی خشکی دور کر دے یا وہ خشکی بوڑھو بھائی بڑھا دے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور یاد رکھو دماغ میں خشکی بادام سے پرہیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی ٹینشن سے ہوتی ہے. بادام کھا رہے ہیں, خشکی دور نہیں ہو رہی تو ٹینشن لے رہا ہے. اس ٹینشن سے جو پریشانی, جو بال گریں گے نا وہ خشکی سے نہیں گرتے. اور ٹینشن فری زندگی جبھی ملتی ہے جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ہم بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہماری اسپیچ کی بھی قدر کرو, کام کرو جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو بہتر لگتا ہے شریعت کے مطابق, اور محنت کرو, اور نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ. جو ہوگا صحیح ہوگا. کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اصل کامیابی یہ کامیابی بولو بھائی ہے ہی نہیں.